السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ وقال اللہ تعالی اذن کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ وقال اللہ تعالی اذن یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ وقال اذن مالک یوم الدین۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم واللہ ما الدنیا فی الآخرۃ الا مثل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجع، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ معزز و محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، خواتین اور بہنوں، آج کے اس جمعہ کے خطبے میں جس موضوع اور عنوان کے تحت کچھ باتیں پیش کرنی ہیں، خود میری اپنی تذکیر اور نصیحت کے لیے، آپ کی تذکیر اور نصیحت کے لیے، وہ اسلام کا ایک بنیادی تقاضا اور مطالبہ ہے، اور تعلیم اور تربیت کا بھی ایک بنیادی تقاضا اور مطالبہ ہے، اور وہ ہے عقیدہ آخرت۔ آخرت یعنی بعد کی زندگی۔ آخرت کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے، سب سے آخر میں ہے وہ چیز، آخر میں آیا۔ لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کو الدین سے بھی بیان کیا، مالک یوم الدین۔ وہ بدلے کے دین کا مالک ہے، انصاف کے دین کا مالک ہے۔ ایک تو دین ہے، دین کا لفظ اسلام کے لیے استعمال ہوا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک طریقہ زندگی وہ صرف اسلام ہے۔ لیکن آخرت کے لیے جو لفظ دین استعمال ہوا ہے، یہ طریقہ زندگی میں، اور وہ طریقہ زندگی میں ایک گہرا تعلق اور ربط ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت کو بھی دین قرار دیا، ضابطے زندگی، اصول زندگی، اس لیے کہ وہ بھی ایک زندگی ہے۔ اور اگر ہم غور کریں تو یہ دنیا کی زندگی یہ عارضی زندگی ہے، اور یہاں کا انصاف نامکمل انصاف ہے، یہاں کا عذاب بھی نامکمل عذاب ہے۔ نامکمل کسی کو یہاں سزا دی جا سکتی ہے، اور نامکمل کسی کو انعام دیا جا سکتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں زیادہ تر مقامات پر آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے الدین کا لفظ استعمال کیا ہے۔ وما ادراک ما یوم الدین، سورہ انفطار میں ہے کہ تمہیں کیا معلوم کہ وہ انصاف اور بدلے کا دین کیا ہے۔ وما ادراک ما یوم الدین، پھر تکرار کے ساتھ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کوئی کسی کا مالک نہیں ہوگا، کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دین کا لفظ استعمال کر کے، انصاف کے دین کا، بدلے کے دین کا لفظ استعمال کر کے تمام انسانوں کو عمومی طور سے
اور خصوصی طور سے اہل ایمان کو متوجہ کیا کہ انصاف کے لیے تمہیں تیار رہنا چاہیے، بدلے کے لیے تمہیں تیار رہنا چاہیے۔ اور سورہ فاتحہ جو ایک طرح سے 5 اوقات 5 اجتماعات کی دعوت ہے، 5 اجتماعات کی تعلیم اور تربیت کی اہم چیز ہے سورہ فاتحہ۔ تو سورہ فاتحہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو بنیادی طور سے باتیں رکھی ہے، ان میں سے ایک اہم آیت ہے مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دین کا مالک ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ اس دن کوئی مالک نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو عارضی طور سے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو، کچھ لوگوں کو اختیار دیا ہے اچھا کرنے کا، برا کرنے کا، لیکن وہاں پر کسی کا کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ آخرت کے حوالے سے اگر ہم غور کریں تو قرآن اور اسلام ہمیں 3 باتوں کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ عقیدہ آخرت، عقیدہ کہتے ہیں بہت مضبوط چیز کو، بندھی ہوئی چیز کو، گاٹھ کو، گرہ کو، یعنی یہ زندگی کی گرہ ہے، زندگی کی گاٹھ ہے جو کبھی ہم سے جدا نہیں ہو سکتی۔ عقدۃ کے معنی جیسے اس سے پہلے ہی بات آئی تھی کہ گرہ اور گاٹھ کو کہتے ہیں، اور جس جگہ پر گاٹھ لگتی ہے وہ جگہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ کمزور چیز کو گرہ اور گاٹھ نہیں کہتے۔ لیکن عقیدے کے علاوہ اسلام نے آخرت کے حوالے سے جو فکر دی وہ یہ کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، سورہ بقرہ کے پہلے رکوع کی آیت ہے جن میں متقین کی صفات کا تذکرہ ہے، جہاں سے یہ رکوع شروع ہوتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں اور متقین کی رہنمائی کے لیے نازل ہوئی ہے۔ پھر متقین کے تعارف میں سب سے اہم تعارف وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، وہ آخرت کو جانتے نہیں۔ جاننے سے آگے کی چیز ہے یقین۔ بہت ساری معلومات ایسی ہوتی ہے، بہت سارا علم ایسا ہوتا ہے کہ انسان اس کا یقین نہیں ہوتا۔ تو آخرت صرف وہ جاننے کی چیز نہیں ہے، صرف وہ علم کی چیز نہیں ہے کہ آخرت ہے اور یہ اس کا مجھے علم ہے، یقین کی چیز ہے۔ آخرت کو جان لینا کافی نہیں ہے، آخرت کا یقین ضروری ہے، اور یقین جب کسی چیز کا ہوتا ہے تو لازماً اس پر عمل ہوتا ہے۔ مثال کے طور سے آپ فرق کو سمجھ سکتے ہیں کہ ایک شخص کو کہا گیا کہ دنیا میں سانپ ہے، پوست میں سانپ ہے، تو ہے دنیا میں بھی سانپ ہے، پوست میں بھی سانپ ہے، لیکن اگر کہا گیا کہ تمہارے گھر میں سانپ ہے، تمہارے گھر میں سانپ ہے اور تمہارے بستر میں سانپ ہے، تو کیا وہ ایسی بے خبری کے ساتھ زندگی گزارے گا؟ جب اس کو کہا گیا تھا کہ سانپ ہے پوست میں اور دنیا میں، لیکن اس نے کوئی زیادہ بچنے کی فکر نہیں کی، تدبیر نہیں کی، لیکن جب اس کو بتایا گیا اور جب اس کو یقین ہو گیا کہ میرے بستر میں سانپ ہے اور میں جس گھر میں رہتا ہوں وہاں سانپ ہے، تو کیا بغیر تیاری اور بغیر تدبیر کے وہ اپنے بستر پر جائے گا اور اپنے گھر میں جائے گا؟ سانپ سے بچنے کی تدبیر کرے گا۔ اور جبکہ ایک سچے شخص نے اس کو یہ کہا تو پھر تو بغیر تیاری کو جا ہی نہیں سکتا کہ میرے بستر میں سانپ ہے، میرے بستر پر سانپ ہے، میرے گھر میں سانپ ہے۔ تو آخرت بھی ایسی یقینی چیز ہے، وہ صرف اس کو جان لینا کافی نہیں ہے، اس کا یقین ضروری ہے۔ تو عقیدہ آخرت گویا کہ یقین آخرت اس کا تقاضا ہے کہ آخرت کا یقین ہمیں ہو، لیکن یقین کے سلسلے میں جو چیز اور معین و مددگار بنتی ہیں تو ایک لفظ ہم اس کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں جس کا تذکرہ قرآن میں بھی آیا ہے اشارے کے طور پر، احادیث میں بھی، وہ ہے استحضار آخرت۔
استحضار آخرت، آخرت کو اپنے ذہن اور دماغ میں مستحضر رکھنا، اپنے ذہن اور دماغ میں حاضر رکھنا کہ آخرت ہے اور یقینی ہے۔ تو جو آخرت کو اپنے ذہن اور دماغ میں مستحضر رکھے گا، حاضر رکھے گا، کبھی آخرت کا خیال اپنے ذہن اور دماغ سے وہ نہیں نکالے گا، اوجھل نہیں ہوگا، اس کے ذہن اور دماغ پر ہمیشہ آخرت کی فکر رہیں گی، تو وہ بے لگام زندگی نہیں گزار سکتا، وہ بے سوچے سمجھے زندگی نہیں گزار سکتا، وہ غفلت کی زندگی گزار نہیں سکتا، وہ آزادانہ زندگی گزار نہیں سکتا۔ اس لیے اسلام یہ چاہتا ہے، قرآن یہ چاہتا ہے کہ عقیدہ آخرت کے ساتھ ایک تو یقین آخرت بھی ہو اور استحضار آخرت بھی ہو، آخرت کا ہر وقت استحضار رہے۔ اور اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں ایمان والوں کو متوجہ کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، تقوی اختیار کرو، ولتنظر، اور ضرور دیکھے، ضرور دیکھنا چاہیے۔ عربی پڑھنے والے، قرآن مجید کو سمجھنے والے اس انداز کو زیادہ سمجھیں گے، لام تاکید ہے، ولتنظر، ضرور دیکھنا چاہیے، ما قدمت لغد، وہ کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے۔ یہ کل کے، اس کل سے مراد یہ ہمارا دنیا کا کل نہیں ہے جس کو ہم بولتے ہیں، ویسے دنیا میں بھی کل دیکھا جائے تو وہ صرف بولنے کی چیز ہے، وہ عملی چیز نہیں ہے۔ کل جس کو ہم نے کہا تو جب وہ آئے گا تو وہ آج ہو جائے گا، پھر آپ دوسرے دن کے لیے کل استعمال کریں گے، جب آئیں گا حقیقی طور سے وہ آج ہو جائے گا۔ تو دنیا میں بھی کل آتا نہیں، بولنے کے لیے ہے، وہ ایک پہچان کے لیے، ایک فرق کرنے کے لیے، ورنہ حقیقت میں کل وہ آتا نہیں۔ اور دیکھا جائے تو حقیقت میں تمام انسانوں کا کل وہ آخرت ہے، تمام انسانوں کا جو مستقبل ہے وہ آخرت ہے۔ اور دنیا کی مدت کے لحاظ سے بھی اگر ہم دیکھیں تو دنیا کی مدت وہ بہت بڑی نہیں ہے۔ میدان محشر سے متعلق جو قرآن مجید میں ہے کہ جب ان کو پوچھا جائے گا کہ دنیا میں کتنے دن ٹھہریں گے، یومن او بعد یوم، تو لوگ جواب دیں گے کہ ایک دن ٹھہرے یا ایک دن سے کچھ کم ٹھہرے۔ یہ دنیا کی زندگی یہ آج کے درجے میں ہے، یہ ایک دن ہے، اور ہو سکتا ہے ایک دن سے بھی کم ہو۔ کانا مقدار 50,000 سنہ، ایک مقام پر قیامت کے دن سے متعلق یہ کہ کانا مقدار 50,000 سنۃ، اس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے۔ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، لیکن بات اتنی سرسری نہیں ہے نا۔ ایک قیامت کا دن، حساب اور کتاب کا دن، اور اس کے بعد ہے پھر جنت اور دوزخ کا مرحلہ، خالدین فیہا، جس کے متعلق کہا گیا کہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن وہ 50,000 سال کے دن کو اگر ہم سامنے رکھے اور دنیا سے پھر اس کا موازنہ کرے، دنیا کی تاریخ سے موازنہ کرے، تو دنیا کی پوری تاریخ وہ 50,000، کم از کم وہ تاریخ جس میں انسان رہتے ہیں، انسان بچتے ہیں، تو شاید 50,000 سال تک دنیا کی تاریخ نہ پہنچے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کو زیادہ سے زیادہ مبالغہ طور پر بھی اگر آپ دیکھیں حساب اور کتاب کے ساتھ، جیسے میں نے ایک کتاب میں اس کا تذکرہ بھی کیا تھا، حساب اور کتاب کے نتیجے میں تو وہ 8,000 سال ہی کا عرصہ بنتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کو، لیکن مبالغہ اس میں کر لیجئے تو زیادہ سے زیادہ 10,000 سال کا عرصہ اور فاصلہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں آئے ہوئے زیادہ سے زیادہ 10,000 سال کا عرصہ اور فاصلہ ہو رہا ہے۔ اور پھر محققین کی ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ دنیا اپنے آخری مرحلے میں ہے، اب قیامت قریب ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت وہ آخری نبوت ہے۔ اور اگر ہم اس سے استنباط کریں، اجتہاد کریں کہ جو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مدت دی تھی، اور میں نے اسے سمجھنے کی کوشش کی کہ جو بنی اسرائیل پر حالات آئے تھے تو ضرور تم پر وہ حالات آئیں گے،
تو میں نے سمجھنے کی کوشش کی کہ بنی اسرائیل کو جتنی مدت دی گئی، یقینی علم قیامت کا ہو تو اللہ تعالیٰ کو ہے، لیکن سمجھا جا سکتا ہے کہ بنی اسرائیل کی جو مدت ہے نبوت، باضابطہ نبوت کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کے مقام پر فائز کیا، تو وہ 2000 سالہ تاریخ ہوتی ہے بنی اسرائیل کی۔ اور اگر ہم خاندان کو بھی اس میں جوڑ لیں، جہاں سے حضرت یعقوب علیہ السلام سے بنی اسرائیل کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو 200-300 سال کا اس میں اضافہ کر لیا جائے تو یہ بات زیادہ سے زیادہ خاندانی لحاظ سے بنی اسرائیل کی تاریخ وہ 2500 سال کے اندر کی ہوتی ہے۔ امت مسلمہ کی تاریخ کو یوں سمجھ لیجئے کہ 1500 سال کا عرصہ اور فاصلہ ہو رہا ہے۔ اگر اتنی مدت اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو دیا نبوت کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لحاظ سے، جتنی ذمہ داری بنی اسرائیل کو دی گئی تھی 2000 سال کی، تو شاید 500 سال زیادہ سے زیادہ اب دنیا کی مدت ہو، لیکن 500 سال بھی اگر اس میں ملا لیے جائے اور یہ 10,000 سال، تو بات تو 50,000 سال آدھے کے بھی اندر رہی نا بات۔ تو قیامت کا دن، بدلے کا دن، انصاف کا دن یہ دنیا نہیں ہے۔ عام طور سے اسلام کی بہت ساری تعلیمات کے متعلق کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ خاص طور سے علم غیب سے متعلق جو اسلام کی باتیں ہیں، آخرت سے متعلق جو اسلام کی باتیں ہیں، تو آدمی صرف عقیدت اور محبت ہی میں انہیں تسلیم کر سکتا ہے، اس کے ساتھ کوئی دلیل نہیں۔ عقل کا استعمال کر کے، دماغ کا استعمال کر کے آپ آخرت کی باتوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ بڑا الزام ہے اسلام، یہ قرآن پر اللہ پر بڑا الزام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے حوالے سے بھی اور دین کی تمام باتوں کے حوالے سے بھی انسان کو مخاطب کیا کہ غور و فکر کرو۔ عقل خدا نہیں ہے، عقل سب کچھ نہیں ہے، لیکن اسلام کی کوئی بات عقل کے خلاف بھی نہیں ہے، صحیح سمجھ کے خلاف بھی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عقل کا استعمال کی جگہ جگہ تلقین کی تعلیم دی، وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت تو صرف عقل مندی حاصل کرتے ہیں۔ عقل مند عقل کا استعمال اگر دین کو سمجھنے کے لیے ہو، قرآن کو سمجھنے کے لیے ہو، دین کو سمجھنے کے لیے ہو، تو یہ بڑی محمود چیز ہے، قابل تعریف چیز ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس طرف تمام اہل ایمان کو متوجہ کیا۔ تو آخرت کے حوالے سے بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عقیدہ ایسا ہے کہ بہت زیادہ عقل کو سامنے رکھ کر، اور صحیح عقل کے استعمال کا نام اگر سائنس ہے، صحیح نتیجے تک پہنچنے کا نام اگر سائنس ہے، تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ عقیدہ آخرت کی زندگی وہ سائنس سے بھی ثابت ہے، وہ عقل سے بھی ثابت ہے، اور آخرت کو نہیں ماننا اس سے بڑھ کر اور کوئی بے عقلی کی بات اور بے سمجھی کی اور بے وقوفی کی بات نہیں ہو سکتی۔ اس اصول کی روشنی میں ایک متفق اصول ایسا ہے تمام انسانوں کے نزدیک جس کو سبھی مانتے ہیں۔ وہ کون سا اصول ہے؟ کہ جس نے اچھا کیا تو اس کا انعام اس کو ملنا چاہیے، اور جس نے برا کیا تو اس کی سزا اس کو ملنی چاہیے۔ اس اصول سے کسی کو انکار نہیں ہے نا۔ جس نے اچھا کیا اس کا انعام اس کو ملنا چاہیے، اس کا پھل اس کو ملنا چاہیے، اور جس نے برا کیا تو اس کی سزا اس کو ملنی چاہیے۔ یہ متفق علیہ اصول ہے، مسلمانوں کے نزدیک بھی اور کافروں کے نزدیک بھی، غیر مسلموں کے نزدیک بھی۔ غیر مسلم بھی اس اصول سے انکار نہیں کریں گے، لیکن اب یہ متفق علیہ اصول کو ذرا ہم آخرت کو نظر انداز کر کے، آخرت کا انکار کر کے، آخرت کو نہیں مان کر دنیا کی زندگی پر منطبق کر کے دیکھے، اور کم از کم وہ افراد دیکھے جو اس اصول کو صحیح مانتے ہیں کہ اچھا کرنے والوں کو انعام ملنا چاہیے، برا کرنے والوں کو سزا ملنی چاہیے، تو کم از کم وہ دنیا کی تاریخ پر اور دنیا کی زندگی پر اس اصول کو فٹ کر کے وہ دیکھے اور ثابت کرے۔ نہیں ثابت کر سکتے، آخرت کو نظر انداز کر کے یہ اصول ثابت نہیں کر سکتا کوئی۔
اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو اختیارات دیے اچھا کرنے کے برا کرنے کے، اگر کوئی اپنے اختیارات کا اگر صحیح استعمال کرے، اچھے کاموں کے لیے استعمال کرے، تو انعامات اس کو یہاں نہیں مل سکتے، اور اگر کوئی اختیارات کا غلط استعمال کرے تو اس کی سزا بھی اس کو نہیں دی جا سکتی۔ بے شمار مثالیں پیش کی جا سکتی ہے، لیکن ایک عام فہم مثال سے میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، اور عقیدہ آخرت کو عقل سے بھی، اور وہ متفق اصول جس کو غیر مسلم بھی تسلیم کرتے ہیں، تو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ کہ عام طور سے ہٹلر کا نام ہے، ظلم کے حوالے سے بدنام ہے، آج بھی جو لیڈر انصاف نہیں کرتے، ظلم کرتے ہیں، تو وہ ہٹلر ہو گیا، ہٹلر ہے۔ اس نے کتنا ظلم کیا کیوں کیا، ایک دوسری بحث ہے، لیکن کم از کم اتنا تو ہے نا کہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کا ناحق قاتل ہے ہٹلر۔ اب اس نے تو خودکشی کر لی، جب اس کو شکست کا احساس ہو گیا کہ اب وہ ٹک نہیں سکتا تھا حکومتوں کے سامنے، تو اس نے خودکشی کر لی۔ لیکن اگر خودکشی وہ نہ بھی کرتا تو اگر اس کو سزا دی جاتی کسی کورٹ میں، تو کیا سزا ہوتی؟ زیادہ سے زیادہ پھانسی کی سزا ہوتی، قتل کی سزا ہوتی، آگ میں جلانے کی سزا ہوتی، تو انصاف کتنوں کے ساتھ ہوتا؟ یہاں تو اس پر الزام تو یہ ہے نا کہ 2.5 کروڑ انسانوں کا ناحق قاتل ہے۔ دوسری جنگ عظیم اسی کے ذریعے سے ہوئی، جس میں کروڑوں لوگ مارے گئے، تو خیر اس میں 99% اگر جھوٹ ہو، مبالغہ ہو، تو 1% اگر اس میں سچائی ہو، تو 1% 1 کروڑ کا 1 لاکھ بنتے ہیں نا، 2 کروڑ کا 2 لاکھ، تب گویا کہ 1 لاکھ انسانوں کا ناحق قاتل، اور اس کو سزا دی گئی، تو ایک ہی کے ساتھ انصاف ہوا نا۔ اس لیے کہ جو انسان اس نے مارے تو اسی جیسے تھے، اسی جیسے دماغ کو رکھنے والے تھے۔ تو عقل کیا کہتی ہے، عدل کیا کہتا ہے، انصاف یہ کیا کہتا ہے کہ ضرور ایسی زندگی ہونی چاہیے کہ جو لامحدود زندگی ہو اور اس میں اس کو سزا دی جا سکے۔ ایک تو یہ برائی کے کردار کے سلسلے میں، اچھائی کے سلسلے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال سب سے 1 نمبر پر رکھی جا سکتی ہے کہ آپ نے اپنی پوری زندگی جھونک دی انسانوں کی رہبری کے لیے، انسانوں کی خیر خواہی کے لیے۔ لیکن اگر کوئی آخرت کو نظر انداز کر دے اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ اس دنیا میں ملا اور اس کو سامنے رکھے، تو گویا کہ وہ مثال پھر اندھی نگری چوپٹ رات، ٹکے سیر خواجہ ٹکے سیر بھاجی۔ موجودہ دور میں شاید یہ دوسرے مصرے کو لوگ نہ سمجھے، ٹکے سیر خواجہ ٹکے سیر بھاجی، ٹکا کہتے ایک پیسے کو، یہ نظام حکومت میں خاص طور سے دکن میں خواجہ کہتے ایک مٹھائی ہے، خواجہ کے معنی ہے، خواجہ فارسی لفظ ہے، اس کے معنی سردار کے ہوتے ہیں، تو ایک خواجہ نام کی مٹھائی ہے جو اورنگ آباد میں دکن میں زیادہ چلتی ہے، اور جہاں پر یہ عروس ہوتے ہیں تو وہ زیادہ وہاں چلتی ہے۔ تو ٹکے سیر خواجہ ٹکے سیر بھاجی، کہ بھاجی بھی اتنے اور وہ قیمتی جو مٹھائی وہ بھی، اندھی نگری چوپٹ رات۔ دنیا میں ہو سکتا ہے کوئی ایسا، لیکن اللہ کے نزدیک اندھی نگری چوپٹ رات نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی انسانیت کی خدمت کے لیے، انسانوں کی خیر خواہی کے لیے لٹا دی، لیکن دنیا میں آپ کو کیا ملا؟ یہ متفق علیہ اصول ہے نا، اور آج بھی سب مانتے نا۔ اور جس عیسائی نے جو 100 افراد کی فہرست بنائی، مائیکل ہارڈ نے تو پہلے نمبر پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا عیسائی ہونے کے باوجود، لیکن اگر کوئی عقیدہ آخرت کو نظر انداز کرتے تو دنیا میں انعام کیا ملا؟ جس وقت آپ دنیا سے گئے تو انتقال سے چند روز پہلے آپ نے اپنی زیرہ گروی رکھی تھی ایک شخص کے پاس، اور 1 کنٹل جو اس سے لائے گئے تھے۔ اس شخصیت کی زندگی کے آخری ایام کہ جس نے اپنی پوری زندگی لوگوں کی رہنمائی کے لیے، خیر خواہی کے لیے کاٹ دی، لیکن دنیا سے جب جا رہا ہے تو اپنی زیرہ گروی رکھنی پڑی جو لانے کے لیے۔ تو ان لوگوں کو اپنی عقل کا ماتم کرنا چاہیے جو یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جس نے اچھا کیا برا کیا اس کا انعام اس کو ملنا چاہیے، اور جس نے برا کیا اس کی سزا ملنی چاہیے، تو انعام کہاں ملا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں انعام کہاں ملا؟
انعام کی جگہ اللہ تعالیٰ نے آخرت رکھی ہے۔ اور دنیا کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جن لوگوں نے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کی ہے اور بندگی کی دعوت دی ہے تو دنیا میں ان کو چین و سکون نہیں ملا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر چین و سکون ملا بھی ہوگا تو وہ 40 سال کی عمر تک ملا ہوگا، لیکن جب سے آپ کو نبوت ملی ایک دن کے لیے بھی آپ کو چین و سکون نہیں ملا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری 100 سالہ زندگی وہ آزمائشوں سے گری رہی، آزمائشوں سے بھری رہی۔ تو دنیا میں جنہوں نے اللہ کی بندگی کے تقاضوں کو پورا کیا اور آج بھی جو اللہ کی بندگی کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں، تو دنیا والوں کے پاس کہاں ہے کچھ دینے کو؟ اور دنیا والے دے بھی کیا سکتے ہیں؟ دنیا والے کچھ نہیں دے سکتے، اور زیادہ سے زیادہ وہ اہل ایمان کو مصیبت اور پریشانیوں میں ڈالتے ہیں، نیک کام کرنے والے کو۔ تو عقل بھی یہ کہتی ہے، صحیح سائنس کا یہ تقاضا ہے اور فطرت کا تقاضا ہے، نظام زندگی کا تقاضا ہے کہ ایک انسان آخرت کی زندگی کو بھی مانے اور ایک مسلمان آخرت کی زندگی کو صرف مانے ہی نہیں، اس کو اپنے ذہن اور دماغ میں مستحضر رکھے، تبھی اس کی زندگی میں کچھ تبدیلی آ سکتی ہے۔ پھر اگر ہم قرآن مجید کی آیات کے ذریعے سے آخرت کی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ نے بطور دلیل کے اور بطور توجہ کے یہ فرمایا آخرت کے تذکرے میں کہ وما یستوی الاعمی والبصیر، ذرا تم غور کرو، کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ بے وقوف بے عقلی کی بات ہوگی نا کہ گناہ کرنے والا بھی راحت و آرام سے اور نیکی کرنے والا بھی راحت و آرام سے، کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ آخرت کے ثبوت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو پیش کیا سورہ فاطر میں، ولا الظلمات ولا النور، اور کیا اندھیری اور روشنی دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ولا ظل ولا الحرور ولا الظل ولا الحرور، اور کیا سایہ اور دھوپ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، اور کیا مردے اور زندے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ مردہ مردہ ہوتا ہے اور زندہ زندہ ہوتا ہے، تو جس طرح سے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، تو اسی طرح سے یہ دنیا کی جو زندگی ہے اگر کوئی آخرت کو نظر انداز کر دے تو گویا کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی بے وقوفی کی بات نہیں کہ جس کے پاس کوئی وہ فرق نہیں کرتا ہے۔ جس طرح سے دیگر معاملات میں انسان فرق کرتا ہے، عالم اور جاہل میں فرق کرتا ہے، روشنی میں اور اندھیرے میں فرق کرتا ہے، تو اسی طرح سے اس کو یہاں پر بھی فرق کرنا چاہیے۔ اور پھر اگر ہم ایک اور لحاظ سے دیکھیں تو عام طور سے جسمانی لحاظ سے تو بہت سارے ڈاکٹروں نے اور اس پر تحقیق کرنے والوں نے آلے نکال لیے ہیں نارمل حالت کا آلہ، کہ نارمل حالت کیا ہوتی ہے، جسمانی لحاظ سے نارمل حالت کیا ہوتی ہے۔ جو جانچ کی جاتی ہے تو اس میں 2 کھانے بنے ہوتے ہیں، مریضوں کا علاج کرتے دیکھ بھال کرتے اس سے ان کو زیادہ خون کی نارمل حالت کیا ہے، سردی اور گرمی کی نارمل حالت کیا ہے، اور پھر غیر نارمل حالت جو بڑی ہوئی ہے۔ تو اگر ہم غور کریں تو ایک نارمل سوچ، معمول کے مطابق سوچ اگر زندگی میں کسی کی اگر ہو سکتی ہے وہ صرف عقیدہ آخرت کو مان کر ہی ہو سکتی ہے۔ جس کے ذہن اور دماغ میں عقیدہ آخرت نہیں ہے، اگر آج بھی اگر کوئی ایسا پیمانہ اگر ہو جائے لیکن امید نہیں کی جا سکتی، یہ غیر اسلامی غلبے کی وجہ سے تمامی شعبوں پر، سائنس پر بھی غیر اسلامی فکر کا غلبہ ہے، سیاست پر غیر اسلامی فکر کا غلبہ ہے، حکومتوں پر غیر اسلامی فکر کا غلبہ ہے، معاشرے پر بھی غیر اسلامی فکر کا غلبہ ہے۔ لیکن اگر آج کوئی ایسا آلہ ایجاد ہو جائے جس طرح سے جسموں کے لیے آلہ ایجاد ہوا ہے نارمل حالت کو بتانے کے لیے اور غیر نارمل حالت کو بتانے کے لیے، فکر کے لحاظ سے، سوچ کے لحاظ سے اگر کوئی ایسا آلہ ایجاد ہو جائے جو انسان کی نارمل فکر کو بتائے تو اسی صورت میں بتا سکتا ہے نارمل حالت، جبکہ ایک انسان عقیدہ آخرت کو بھی مانتا ہوں گا، موت کے بعد کی زندگی کو بھی مانتا ہوں گا، تو ہی وہ نارمل حالت میں اس کی سوچ اور اس کی فکر صحیح ہو سکتی ہے۔ ورنہ اگر زندگی میں نہیں ہے، آج دیکھیے نا دنیا میں جن لوگوں کے پاس طاقت اور قوت ہے وہ ظلم کرنے میں اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں، ظلم پر انہیں فخر ہوتا ہے،
بے قصوروں کے اور معصوموں کے مکانات پر بلڈوزر چلانے پر انہیں فخر ہوتا ہے. اور لوگوں کی بھی ایک بھیڑ ہے کہ یو پی میں کامیابی کے اسباب میں سے بنیادی سبب تھا، جیسا میں نے تذکرہ کیا تھا، ڈاکٹر سلیم خان نے تبصرہ کیا تھا یو پی کے الیکشن پر کہ یوگی ہارتے ہارتے وہ کیسے جیت گیا. تو جیتنے میں جو چیز معین و مددگار بنی تھی، میں دوبارہ اس کا تذکرہ کر رہا ہوں آخرت کے پس منظر میں، تو وہ تھا کہ بلڈوزر پہلے بھی چلا ہے اور بلڈوزر بعد میں بھی چلے گا. اور میں نے تذکرہ کیا تھا چونکہ الحمدللہ جس دین سے میں دینی تعلیم حاصل کر رہا ہوں اسی دین سے میں سیاسی حالات حاضرات سے بھی واقف ہوں. 42 سالہ سیاسی مطالعہ، اخبارات کا مطالعہ. اس وقت میں نے کہا تھا کہ بلڈوزر کا لفظ ایجاد ہوا ہے، بہت دیر تک چلے گا اور دور تک چلے گا، لیکن کب تک چلے گا؟ جب تک کہ امت مسلمہ غیر سیاسی نظام سے اور تائید سے دستبردار نہیں ہوتی، توبہ نہیں کرتی امت مسلمہ، تب تک اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو موقع دے گا، مہلت دے گا. لیکن اگر امت مسلمہ اپنے مشن کی طرف آ جائے، جو اصل مشن ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جو بے وفائی مسلمانوں نے اسلام کے ساتھ کی ہے، ایسی بے وفائی وہ پارٹیاں بھی نہیں کرتی جن کے پاس آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے. کانگریس اقتدار میں نہیں ہے، کانگریس ہار گئی، لیکن جو صحیح کانگریسی ہے، صحیح کانگریسیوں نے بھی اپنی پالیسی کو نہیں چھوڑا. جیسا کہ سمجھ لیا گیا نا کہ اسلام کے پاس اسلام کی ہمارے پاس حکومت نہیں، اسلام کی حکومت نہیں ہے، تو اس لیے ہم نے اسلام کی سیاسی پالیسی کو چھوڑ دیا. دو چیزیں ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے سیاست اور ایک ہوتی ہے حکومت. سیاست کی بنیاد پر حکومت وجود میں آتی. اسلام کے یہ تاریخ کے بہت کم دور میں اہل ایمان کے پاس حکومت رہی ہے، اسلام کے مطابق حکومت رہی ہے، لیکن اسلام کی جو سیاسی پالیسی ہے کسی بھی نبی نے اس سے اپنا رشتہ اور تعلق نہیں توڑا. تو آج بھی وہ پارٹیاں جن کے پاس ایک سیاسی نظام ہے، حکومت ان کو حاصل نہیں ہے، تو اس سے جمے رہتی ہے نا، اور جب ہار جاتی ہے، اقتدار ان کے مخالفوں کو مل جاتا ہے، تو ان کی کوششیں اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو اہل ایمان کو اسلامی سیاست کے سلسلے میں، اسلامی نظام کے سلسلے میں کوششیں زیادہ بڑھانے کی ضرورت تھی نا. لیکن وہ بے وفائی ہم نے کی ہے، جو بے وفائی وہ پارٹیاں بھی نہیں کرتی جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتی، کہ اسلام کا حیثیت نظام کے ایک طرح سے ہار گیا، حکومت نہیں ہے، تو ہم نے اسلام کی سیاسی پالیسی کو ہی چھوڑ دیا. اور جو غیر اسلامی باطل نظام ہے اس کی پالیسی کو ہم نے مان لیا. اور یہ حالات جو آج ہم پر آئے ہیں یہ اسی کے نتیجے میں آج یہ حالات ہم پر آئے ہیں. تو عقیدہ آخرت کا ایک اہم تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی جو بندگی ہے، اللہ کی جو اطاعت ہے، وہ ہر وقت ہماری زندگی میں رہے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے ذریعے سے ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی زندگی میں کیا مطابقت ہے. اللہ کے رسول فرمایا کہ واللہ مت دنیا فی الآخرتی مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجع. خدا کی قسم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی ایسی ہے جیسے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے اور دیکھے کہ پانی کتنا لگا ہے، انگلی پر کتنا پانی آئے گا، بہت کم پانی آئے گا، بہت مختصر پانی آئے گا. تو پوری دنیا کی زندگی کی مثال، انفرادی زندگی پر بھی ہم اس کو محمول کر سکتے ہیں اور اجتماعی زندگی پر بھی ہم اس کو محمول کر سکتے ہیں کہ دونوں کے درمیان میں یہی تعلق ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، سورہ اعلیٰ میں. لیکن تمہارا حال یہ ہے تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. آج جو کچھ یہ نافرمانی ہے تو صرف اس وجہ سے کہ ہم نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہے، دنیا کی زندگی کو ہم نے بڑا سمجھا ہے.
تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت یہ بہتر ہیں، وابقیٰ اور باقی رہنے والی چیز ہے۔ تو جو بہتر ہیں اور باقی رہنے والی چیز ہے اس کی ہم کو فکر کرنی چاہیے اور اس کی ہم کو تیاری کرنی چاہیے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، اغتنموا خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ شبابی کا قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ یہ جوانی یہ ختم ہونے والی ہے۔ وہ صحت کا قبل سقمک، اور اپنی صحت اور تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ وہ فراغی کا قبل شغلک، اور اپنے فراغی فرصت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو۔ وہ غنا کا قبل فقرک، اور اپنی مالداری کو فقیری سے پہلے، تنگ دستی سے پہلے غنیمت جانو۔ اور پھر اسی حدیث میں ایک معین و مددگار بنتی ہے، اور اسی پر میں اپنی گفتگو مکمل کر رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا تزلو قدم ابن آدم عند ربی حتی یسأل عن خمس۔ یہ پہلی حدیث میں بھی 5 چیزوں کا تذکرہ تھا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، یعنی گویا کہ ان کی قدر کرو اخروی لحاظ سے۔ اور پھر یہ سیدنا اللہ نے فرمایا کہ کسی بھی بنی آدم کے قدم، کسی بھی انسان کے قدم قیامت کے دن اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکیں گے حتیٰ یسأل عن خمس، جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے متعلق نہ پوچھ لیا جائے۔ 5 چیزوں کے متعلق جب تک کہ اس سے جواب طلبی نہ کر لی جائے، اس کے قدم اپنی جگہوں سے نہیں ہٹ سکیں گے۔ تو ان 5 چیزوں میں سے سب سے پہلی کہ وَأَنْ شَبَابِي فِيمَا أَبْلَغُ، اپنی جوانی کو کن کاموں میں لگایا۔ وَأَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَأَيْنَ أَنْفَقَهُ، اور اپنے مال کو کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ مال کے سلسلے میں 2 ذمہ داریاں ڈالی گئی کہ کمائی کے راستے کو بھی ہم دیکھیں، حاصل کرنے کے راستے کو بھی دیکھے اور خرچ کرنے کے راستے کو بھی دیکھے، اور مال سے متعلق پوچھا جائے گا کہ کہاں سے کمایا، کس طرح سے کمایا، وَأَيْنَ أَنْفَقَهُ، اور کہاں خرچ کیا۔ اور وہ ماذ عمل فیما علما، اور جو کچھ معلوم تھا، ماذا عمل فیما علما، جو کچھ معلوم تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ کم از کم موٹا تو ہر ایک کو معلوم ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، رشوت لینا گناہ ہے، ظلموں کا، ظالموں کا ساتھ دینا گناہ ہے۔ تو ہر مومن پر یہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ اس پر عمل کرے۔ نماز پڑھنا فرض ہے، اور صرف وہ جمعہ کے نہیں، 5 وقت کی نماز بھی فرض ہے، ہر ایک کو معلوم ہے، لیکن عمل کتنوں کا ہے یہ بھی دیکھنے کی چیز ہے۔ تو اس وقت تک اس کے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکیں گے جب تک کہ 5 چیزوں سے متعلق اس کا حساب نہ لے لیا جائے اور وہ صحیح جواب نہ دے۔ تو محترم حضرات، ضرورت اس بات کی کہ عقیدہ آخرت یہ صرف عقیدے کی چیز نہیں، یقین کی چیز ہے، اور صرف یقین کی چیز نہیں، استحضار کی چیز ہے۔ ہر وقت اپنے سامنے، نظر کے سامنے رکھنے کی چیز ہے کہ مالک یوم الدین، اور ہر نماز کے ذریعے سے اسی کی تعلیم دی گئی، تلقین کی گئی۔ مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دین کا مالک ہے، انصاف کے دین کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔